ایک طرف دنیا بھر کا میڈیا یہ قیاس آرائیاں کر رہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی قیادت کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے خفیہ ملاقاتوں اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب بھی جلد اسرائیل سے امن معاہدہ قائم کر سکتا ہے۔ تو دوسری طرف سعودی شہزادہ ترکی الفیصل نے اسرائیل کی شدید مذمت کر ڈالی ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودیہ کے سابق انٹیلیجنس چیف اور امریکہ میں سابق سفیر شہزادہ ترکی الفیصل نے منامہ ڈائیلاگ میں اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس نے عرب سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور فلسطینیوں کو اذیتی کیمپوں میں ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی تقاریر کے آغاز میں واضح کیا کہ وہ اپنی ذاتی نقطہ نظر کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے اقدامات پر کڑی نکتہ چینی کی اور اس کو مشرقی اوسط میں آخری مغربی نو آبادی قوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے 1948 کی جنگ کے بعد فلسطینیوں کو ان کے آبائی علاقے سے بے دخل کیا تھا اور 1967 کی جنگ کے بعد اپنی اس مذموم حرکت کو دہراتے ہوئے الذکر جنگ کے بعد آباد رہ جانے والے فلسطینیوں کو بھی ان کی اراضی سے محروم کر دیا تھا۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل نے ہمسایہ عرب سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عربوں نے 2002 کے بعد عرب امن اقدامات کے نام سے جو منصوبہ پیش کیا تھا، اس کو بے درپے آنے والے اسرائیلی حکومتوں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیل کی تعمیر کردہ تقسیم کی دیوار کو علیحدگی کی دیوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جس سرزمین کو نو آبادی بنا اور غصب کر رکھا ہے، وہ وہاں اس کے مکینوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے اس علیحدگی کی دیوار کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے باوجود اسرائیل نے سیکیورٹی کے بودھا الزامات کے تحت فلسطینیوں کو اذیتی کیمپوں میں ڈال رکھا ہے۔ ان میں نوجوان، بوڑھے اور مرد و خواتین سبھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا جب جی چاہتا ہے وہ فلسطینیوں کے مکانوں کو مسمار کر رہا ہے، جب وہ چاہتا ہے فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ فلسطینیوں سے متعلق عرب امن اقدامات عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بحرین اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ابراہیم کے نام سے امن معاہدے کے بارے میں ہلکی پھلکی تنقید کی۔